علیکم، میں امداد سوم۔ روزانہ حیران پریشان کر دینے والی خبریں آ رہی ہیں۔ آج پھر کئی خبریں ایسی ہیں حیران پریشان کرنے والی۔ ایک تو عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کا نکاح ہے جس کو غیر شرعی قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسرا، ایک ارب پتی لاپتہ ہو گئے اور ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے سہولت کار بلکہ عمران خان صاحب کے آرکیٹیکٹ، عمران خان صاحب کو بنانے لانے چلانے والے جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کی جو حکومت بچنے کے امکانات تھے آزاد کشمیر کے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی رعایت نہیں ہے سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ، لہٰذا جو فیصلہ عدالت کشمیر ہائی کورٹ نے دیا وہ فیصلہ برقرار ہے، لہٰذا آپ توہین عدالت میں کے مرتکب ہیں، آپ کی وزارت عظمیٰ جو ہے وہ ختم ہو گئی، گھر جاؤ، سکون کرو اور اپنے آپ کو سدھارو، زبان سنبھال کے بات کیا کرو عدالتوں کے متعلق۔ تو بہرحال یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا اس لیے بھی ویسے تو اتنا بڑا نہیں ہے، کشمیر کی حکومت آتی جاتی رہتی ہے۔ کشمیر میں ویسے بھی جب بھی مرکز میں کوئی حکومت آتی ہے، وفاق میں تو کشمیر کی حکومت جو وزیر اعظم ہے کشمیر کا، اگر ان کی مخالف حکومت مرکز میں آ گئی تو اس بیچارے کی حیثیت کشمیر افیئرز کے منسٹر کے کسی کلرک سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پریکٹیکل یہی ہوتا ہے، وہ بیچارہ پھر کٹ پتلی بنا بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کوئی غیر اہم بات ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کو جس طرح وہ گھرے ہوئے ہیں، جس طرح پریشان ہیں، جس طرح حیران ہیں، اور جس طرح عمران خان صاحب کے لیے دن بدن مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لاوارثی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی کافی تھا۔ عمران خان صاحب نے جو لاہور میں جو کچھ یہ ادھم مچائے رکھا تھا 14 اور 15 مارچ کو، اس میں بڑا حصہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کا تھا، تو ڈوبتے کو تنکے کے سہارے والی بات تھی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے تو بڑی جو ہے وہ پریشان کن یہ خبر تھی، بلکہ عمران خان صاحب تو اس میں میرا خیال ہے صدمے میں بھی تھے کہ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک عمران خان کا اس معاملے پر کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ آ جانا چاہیے تھا مگر نہیں آیا۔ کیسے کہتے اب عمران خان صاحب کہ جی عدالت نے غلط بھیجا ہے وزیر اعظم کو، کیونکہ عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے وزیر اعظم کو گھر بھیجے۔ میرا خیال ہے وہ معاملات بہت دور چلے گئے۔ کل تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا تھا، میں نے اپنے ولاگس میں کل رات کے ولاگس میں کہا تھا کہ چیف صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ بڑے اشارے کے نائیوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جی معاملات جو ہے نا وہ ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، تفصیل نہیں بتاؤں گا لیکن معاملات ٹھیک ہو گئے، سارے صحیح ہو گیا، جو بحران حکومت کو تھا حکومت اس بحران سے نکل گئی ہے۔ تو بہرحال پہلے جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا اور بشریٰ بی بی کے نکاح کا، ویسے دیکھا جائے ایک ذاتی معاملہ ہے، ایک شخص ایک عورت، ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ انہوں نے نکاح کیا ہے، کب کیا، کیسے کیا، وہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی ہیں، تو عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں کہ میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی ہیں، لیکن یہاں مسئلہ جو ہے، یہاں مسئلہ جال سازی کا ہے، مسئلہ شرعی بھی ہے اور ذاتی بھی ہے۔ لیکن جب یہ مسئلہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے، جب یہ بات نکل آتی ہے، جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ مطلب فرض کر لیتے ہیں کہ جی نکاح جو عمران خان صاحب نے کر لیا نا، عمران خان صاحب کسی ایک خاتون کے ساتھ ان کی مرضی ہے، اس خاتون نے اپنی مرضی سے اپنے پہلے والے شوہر سے طلاق لی اور دونوں نے شادی کر لی، اس پر کسی نے کچھ نہیں کہا سوائے تنزیہ ایک بات ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ ایک طور پر اس کو نہیں لیا گیا، تو سنجیدہ تنقید اس کے اوپر نہیں ہوئی تھی۔ ایون عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین نے بھی اس کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی۔ بشریٰ بی بی کے اوپر تنقید تب کی جاتی تھی، ان کو ٹارگٹ تب کیا جاتا تھا جب عمران خان صاحب کے ٹرولز مریم نواز صاحبہ کو، عمران خان صاحب بذات خود مریم نواز کو نانی نانی کہہ کے ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو پھر جواب دیا جاتا تھا کہ نانی پھر وہ نانی تو نہیں ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ ذاتی معاملے کے طور پہ لیا گیا اور کسی نے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق ان کے سیاسی مخالفین نے اس کو اٹھایا نہیں تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نکاح خواہ تھے وہ سامنے آ گئے۔ اب عمران خان صاحب جو صادق اور امین ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، جن کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا ہے، انہوں نے جو شادی کی، وہ شادی کی کہانی بذات خود ایک آپریشن لگ رہا تھا، جیسے آپریشن عمران خان صاحب کر رہے تھے، چھاپا مار کارروائی کر رہے تھے، جیسے جیمز بانڈ 007 بن کر شادی کی عمران خان صاحب نے۔ حیران کن، مطلب وہ جو آپ پڑھ لیں کچھ عرصہ پہلے اون چودھری کے ساتھ جو جاوید چودھری کی گپ شپ پر جاوید چودھری کے 2 آرٹیکلز ہیں، وہ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ کیسے شادی تھی یا واردات تھی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کا ذاتی معاملہ تھا، اب معاملہ کیونکہ شرعی ہے تو نکاح خان نے عدالت میں آ کے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں کوئی صاحب ہے محمد حنیف صاحب،
انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر شرعی مدعا ڈالا کہ جناب وہ تو انہوں نے تو عدت میں نکاح کیا تھا، ایک عورت نے طلاق لی، عدت پوری ہوئی نہیں اور عدت کے دوران نکاح ہوا، اور وہ جو نکاح خواہ ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے غیر شرعی نکاح کیا تھا اور 1 مہینہ غیر شرعی طور پر رہے تھے وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو کیونکہ یہ معاملہ نکاح خواہ سامنے لے کر آئے، ورنہ ہم نے کبھی بھی ان کی شادی پر سوائے اس کے بات نہیں کی کہ عمران خان صاحب نے شادی وزارت عظمیٰ کے لیے کی تھی، کیونکہ جو ادھر ادھر سے باتیں پتہ چل رہی تھیں تو وہ یہی تھی اور مصدقہ باتیں تھیں۔ ادھر ادھر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بازار میں مارکیٹ میں کوئی کھڑے ہو کے ہمیں بات کر رہا تھا اور ہم نے پکڑ لی، نہیں۔ عمران خان صاحب کی اس شادی کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب کے توہم پرستی کے ساتھ تھا۔ عمران خان صاحب کو کسی نے کہا تھا یا بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ جی مجھے بشارت ہوئی ہے میرے ساتھ تم شادی کرو گے تو تم وزیر اعظم بنو گے ورنہ نہیں بن سکتے۔ یہ ہے اس شادی کی وجہ۔ اب وہ نکاح خواہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ لوگوں کو اتنی جلدی کیا تھی، 1 جنوری 2018 کو آپ نے شادی کیوں کی، آپ 1 مہینہ انتظار کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پیشین گوئی، یہاں پیشین گوئی کہہ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ بڑے محتاط ہو رہے ہیں، ورنہ بشریٰ بی بی کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں مجھے بشارت ہوئی ہے۔ پیشین گوئی وہ لکھ رہے ہیں کہ جی پیشین گوئی ہوئی تھی کہ اگر 2018 کے پہلے دن اگر میں نے بشریٰ بی بی سے نکاح نہیں کیا تو میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، نکاح کروں گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے 1 جنوری کو نکاح کے لیے اسلام آباد سے لاہور لایا گیا تب میں نے وہاں پر موجود جو خاندان کے افراد تھے سب سے پوچھا، اور ایک خاتون جو بشریٰ بی بی کی اپنے آپ کو بہن بتا رہی تھیں، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ جی ان کی عدت وغیرہ کے معاملات پورے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل پورے۔ میں نے کہا یہ نکاح کے قابل ہیں؟ انہوں نے کہا ہے۔ نکاح کے قابل ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے، بقائے میں ہوش و حواس جو انسان ہوتا ہے، ادروائز جس کے ہوش و حواس نہیں ہوتے، جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو بیچارہ یا بیچاری وہ تو اپنی مرضی یا اپنی رضا تو بتا نہیں سکتی، تو زبردستی کا ہو جائے گا، یا چھوٹا بچہ ہو تو اس کی سوچ نہیں ہوتی، چھوٹی بچی ہو تو وہ تو سوچ سمجھ کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے بالغ بچے اور بچی کا نکاح جو ہے جائز مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک عورت جو ہے وہ اگر دوسری شادی کر رہی ہے اور وہ اس کے متعلق جب نکاح خواہ یہ پوچھے کہ جی یہ نکاح کے قابل ہیں، ان کی عدت وغیرہ پوری ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس خاتون نے کہا تھا کہ بالکل پوری ہے، ان کے سارے لوازمات پورے ہیں، تو کہتے میں نے نکاح کروا لیا۔ کہتے اس کے بعد مجھے ادھر ادھر سے بھی پتہ چلا، لیکن ایک دن عمران خان صاحب کا فون آیا کہ جی نکاح دوبارہ کروانا ہے فروری میں، تو فروری میں کہتے ہیں میں دوبارہ جا کر میں نے نکاح بھی پڑھوایا، اور پھر وہ جو بتا رہے انہوں نے کہ جی میں نے پوچھا کہ کیوں کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اگر 1 جنوری کو شادی نہ کرتا 2018 کو تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا۔ اب دیکھیں یہ بندہ پاکستان چلا رہا تھا، سوچیں اسی وجہ سے تو ہمارا یہ حال ہے نا، یہ عالم ہے۔ اچھا اس میں ایک اور چیز ہے، اور وہ یہ کہ جو اپنا صاحب جنہوں نے محمد حنیف صاحب جنہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے، اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں اپنا مفتی سعید صاحب کہ جی اچھا مفتی سعید صاحب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن بھی رہے ہیں، عمران خان صاحب کے قریبی بھی تھے، تو اس لیے سمجھا گیا یا عمران خان صاحب ایسا نہ ایسے بندے اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کوئی ایسا کام کرنا ہو تو بات باہر نہ جائے گھر سے، سارا کچھ گھر کے اندر موجود ہو۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں ایک دن نا میں یہ بتا رہے ہیں چوتھے روزے کو 26 مارچ کو 2023 کو ایک شخص میرے پاس آئے محمد حنیف نامی، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کی ایک ویڈیو بیان چل رہا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے وہ غیر شرعی تھا عمران خان صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بالکل ان کو ساری کہانی بتا دی، اور پھر اس کے بعد ظاہر وہی مقدمہ لے کر گئے۔ پھر اب جو بات جو بیان حلفی سامنے آیا یہ عدالت میں ہے۔ پہلے سلیم صافی کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، ان کا ایک ویڈیو بیان آیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے ساری باتیں وہی کی تھی جو یہاں کی ہے، تھوڑے بہت فرق سے، وہ فرق تھوڑا آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کہیں یہ تھا کہ جی مجھے یہ اچھا، لیکن وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ چلا، پھر عمران خان کا بھی فون آیا کہ جی میں نے دوبارہ نکاح کرنا ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ نکاح جو ہے وہ عدت میں ہوا۔ تو لیکن بہرحال اب میں جو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ کو، جو حقائق جب سامنے آنے لگے، جو جاوید چودھری کے ساتھ اون چودھری نے انکشافات کیے، کیونکہ اون چودھری اور زلفی بخاری صاحب، فرا گوگی صاحبہ اور اس طرح کچھ اور لوگ تھے جو اس نکاحوں میں، دونوں نکاحوں میں موجود تھے، اور جن کی گواہی تھی اون چودھری اور زلفی بخاری کی۔ اون چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دن اچانک عمران خان صاحب نے کہا کہ جی چلیں لاہور چلنا ہے، کسی کو نہیں بتانا، خاموشی سے لاہور چلیں۔
وہ الگ گاڑی میں، ہم الگ گاڑی میں، پھر مفتی جو ہے وہ سعید صاحب، ان کو ہم نے الگ گاڑی میں خاموشی سے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں لاہور جا رہا ہوں. اور ان دنوں عمران خان صاحب اگر واش روم بھی جانا ہوتا تھا تو ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے. ان دنوں عمران خان صاحب اسلام آباد سے لاہور تک بائی روڈ آتے ہیں اور کہتے اسپیڈ گاڑیاں آئی ہیں. پھر ڈی ایچ اے کے گھر میں گئے اور وہاں یہ نکاح ہوا وغیرہ وغیرہ. جس کے پر میں نے کہا نا کہ آپریشن تھا، نکاح نہیں تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شادی کے بعد اور الیکشن کے کیمپین کے دوران عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھا تھا پاک پتن شریف میں اپنا خواجہ فرید، بابا غلام فرید، خواجہ فرید نہیں، بابا غلام فرید کے مزار شریف پر، جس طرح وہاں پہ عمران خان صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا بشرا بی بی کی ہدایات کے مطابق کہ وہ بتاتی ہیں کہ ہاتھ دعا کے لیے اس طرح اٹھاؤ، اس طرح جھکو، اس طرح ماتھا ٹیکو یا سجدہ، جو بھی لفظ میں نہیں کچھ کہہ سکتا. تو وہ ویڈیوز تھی اور جاری کی گئی تھی ویڈیوز، اور ان کی طرف سے جاری کی گئی تھی. تو وہ مناظر بھی دیکھے گئے تھے. تو یہ سارا اس کا تعلق جو ہے براہ راست عمران خان صاحب کے اس سے تھا کہ جی اگر میں نے نکاح کیا تو وزیر اعظم بنوں گا، ورنہ نہیں بنوں گا. اس وجہ سے یہ معاملہ، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ذاتی معاملہ تو ہے عمران خان صاحب کا، مگر اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے لیے جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ، ثاقب نثار اور ان سب کو ملانے کے بعد ایک یہ والا کام بھی کر لیں اور پھر ملک کو تباہ و برباد کر کے چلے جائیں تو پھر یہ معاملہ ذاتی نہیں رہتا. اور پھر ریاست مدینہ کی بات کریں، یعنی اپنا نکاح جو ہے وہ عدت میں پڑھوا لیں. ایک بیٹی ان کی جو باہر وہ مان چکے ہیں کہ میری بیٹی ہے ٹیریان، اس کو یہاں تسلیم نہ کریں تو معاملات پھر ذاتی نہیں رہتے، پھر یہ معاملات ذرا آگے نکل جاتے ہیں. ورنہ مطلب ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ جس طرح تماشے ہوئے، ایک تنویر زمانی نام کی خاتون کو ٹی وی ٹاک شوز پر لا کر 2-2 3-3 گھنٹے بٹھایا جاتا تھا، ٹرانسمیشنز ہوتی تھیں. وہ ذہنی مریض خاتون کے تھیں یا جو بھی تھا اپنا کی گئی تھی، کیا ہوتا ہے انسٹال جو ہوتی ہیں وہ کی گئی تھی یا جو بھی تھا. وہ کہتی میں آصف زرداری کی بیوی ہوں، ہمارا بیٹا ہے سجاول. وہ بچے کی تصویریں میڈیا چلا رہا ہوتا تھا. ایک دن میں نے وہ تصویر پر سرچ کیا تو وہ ہمارے دوست ہیں ماجد آغا صاحب، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے پھر مجھے اس بچے کا پورا بتا دیا کہ یہ بچہ جو آصف زرداری صاحب کی گود میں ہے فلاں ہمارا دوست ہے، ان کا بچہ ہے. وہ زرداری صاحب سے ملنے گئے تھے، زرداری صاحب کو بچہ پیارا لگا، انہوں نے گود میں بٹھا دیا، تصویر بنوا دی. وہ بچہ جی یہ تنویر زمانی کا اور زرداری کا بیٹا تھا. اس طرح کے تماشے ہوتے رہے. اچھا، اب دوسرا جو معاملہ ہے فیض حمید صاحب کے حوالے سے، کتنا ایک فیض حمید کے ساتھ اس کا تعلق جڑا ہے وہ تو تفتیش اور تحقیقات ہوگی. لیکن کل میں گھر پہنچا، کوئی اپنا یہ کوئی 10 بجے کا ٹائم تھا. مجھے ایک فون آتا ہے لاڑکانہ سے، ایک دوست کا. دوست بھی میرے نہیں، وہ کسی دوست کی معرفت مجھے فون آ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ بڑی خبر ہے میرے پاس. میں نے کہا جی بتائیں. واٹس ایپ پہ کال کریں. میں نے واٹس ایپ پہ کال کی. انہوں نے کہا کہ جی ایک بڑے کانٹریکٹر ہیں سندھ کے، بلکہ پاکستان کے، اور پاکستان کے بڑے جو ٹیکس پیئرس ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، وہ لاپتہ ہو گئے. میں نے کہا بری خبر ہے یہ تو. انہوں نے کہا نہیں یہ خبر نہیں ہے، خبر اور ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس کا تعلق فیض حمید سے ہے. میں نے کہا فیض حمید کون فیض حمید؟ ان کا جنرل فیض حمید، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید، سابق ڈی جی IAS. میں نے کہا یار یہ تو ٹھیکیدار، بڑے بڑے ٹھیکیدار، ان کا تعلق تو ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پتہ کریں، یہ ان کے فرنٹ مین ہوں گے. بہرحال میں نے پھر اس پہ کام کیا. میں نے کچھ سکھر کے صحافی دوستوں سے بات کی، کیونکہ ان کا تعلق شکارپور کا ایک چک علاقہ ہے وہاں سے ہے. تو میں نے وہاں بات کی. پھر پتہ چلا کہ جناب وہ جو صاحب لاپتہ ہوئے ایاز مہر صاحب، ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق بھی ہے. پیپلز پارٹی نے 2018 میں ان کو آخری نمبروں میں، یعنی جتنا پیپلز پارٹی کے پاس نمبر بنتا تھا سیٹوں کا اپنا سندھ سے، سینٹ کی سیٹوں کا، اس سے ذرا اگلے نمبروں میں ان کو ٹکٹ دے دیا ہوا تھا. تو وہ بہرحال نہیں جیتے تھے. تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق، اپنا وہ علی گور خان مہر کے ساتھ بھی ان کا تعلق، ان کے سردار ہیں وہ، اور پھر سردار محمد بخش مہر جو پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق، اور سہیل انور سیال کے ساتھ بھی ان کا تعلق. اور وہ تعلق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح ایک ملک ریاض کا سب کے ساتھ تعلق ہے، یوں کہہ لیجئے. لیکن جب میں نے کھنگالا کہ یہ صاحب کیا تھے تو پتہ چلا کہ یہ کسی گیس کمپنی میں ملازم تھے. 7-8 سال، تقریباً 8-9 سال پہلے جنرل فیض حمید صاحب GOC پر وکیل تھے. تب یہ صاحب جو ہے وہ چھوٹے موٹے ٹھیکے لیا کرتے تھے اپنا فوج چھاونی کے اندر، کینٹونمنٹ کے اندر ٹھیکیدار تھے، چھوٹے ٹھیکیدار تھے. فیض حمید کے آنے کے بعد ان کا
کام تیز ہوا. یہ بڑے چھوٹے ٹھیکیداروں میں سے بڑے ٹھیکیدار ہو گئے, پھر بڑے ٹھیکیداروں میں سے اور بڑے ٹھیکیدار ہو گئے, پھر پیپلز پارٹی کی حکومت پھر ادھر سے اوپر سے کہتے ہیں کہ اپروچ کروا کے بڑے بڑے ٹھیکے بھی لیتے تھے, اور پیپلز پارٹی کو اگر کہیں سے ٹائٹ کیا جاتا تھا تو یہ پل کا کردار بھی ادا کرتے رہتے تھے. اب جو شک کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں پتا, شک یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ فیض حمید صاحب کا نیٹ ورک چاہے وہ عمران خان کے ٹرولرز میں سے ہو, چاہے وہ کہیں آپ کو پتہ ہے ISI کے اندر سے بھی اور فوج کے اندر سے بھی خبریں آئیں کہ وہاں سے بھی جو فیض حمید صاحب کے کچھ لوگ بٹھائے ہوئے لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے, کچھ تو وزیر اعظم ہاؤس سے گرفتار بھی ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. بلکہ ایک تو وہ بھی گرفتار ہو گئے جو پنکی پیرنی صاحبہ کے پیر بھی تھے, بشرا بی بی صاحبہ کے, وہ بھی گرفتار ہوئے تھے. ایک صاحب جو ان کو بتایا کرتے تھے کہ جناب اگر فیض حمید بنے گا آرمی چیف تو عمران خان کے لیے اچھا ہے, عاصم منیر عمران خان کے لیے خطرناک ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ اعجاز سید صاحب نے خبر دی تھی, اس طرح کے ایک صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے. تو ان کا تعلق جوڑا جا رہا ہے فیض حمید سے. اب یہ شک کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس چکر میں یہ لاپتہ تو نہیں ہو گئے. کراچی سے 2 روز پہلے وہ ڈیفینس سے نکلے تھے, اور ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر نوید قمر, ان کا ویڈیو بیان بھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ گھر نکلے تھے اور ان کا کوئی لینا دینا ہمارا کسی سے معاملے سے نہیں ہے, وہ لاپتہ کر دیے گئے. اور کچھ سورسز میرے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے فیض حمید صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یا جب حالات خراب ہو رہے تھے تو انہوں نے ایاز مہر صاحب نے اپنی کافی ساری پراپرٹیز یہاں سے بیچ کر پیسہ سعودی عرب یا کہیں اور منتقل کر دیا تھا. اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. اب اس کا تعلق فیض حمید سے مجھے نہیں لگ رہا کہ فیض حمید صاحب کے نیٹ ورک سے ہوگا. وہ ایک ٹھیکیدار تھے, وہ ٹھیکیدار ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی تھا, ان کا تعلق باقی لوگوں سے بھی ہوگا, فوج کے ٹھیکے لیتے رہے, کوئی کاروباری رقابت ہو سکتی ہے. لیکن لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں. جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یار سندھ میں اور خاص طور پر سکھر ریجن کے لوگ جو جانتے ہیں ایاز مہر صاحب کو, وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کا تعلق جو ہے نا وہ فیض حمید سے تھا. تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح فیض حمید کے باقی لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے یا اندر سے کاروائیاں ہوئی ہیں ان کے نیٹ ورک کے خلاف, ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہو. بلکہ کچھ لوگ تو یقین سے کہہ رہے ہیں, اور یقین سے وہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس ظاہر ثبوت نہیں ہے. لیکن بہرحال ایاز مہر کسی کے پاس بھی ہو, اغوا ہوئے ہیں, اٹھائے گئے ہیں یا گرفتار ہوئے ہیں, ظاہر ہونے چاہیے. اور اگر ان کے اوپر کوئی الزام ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ